أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت کی مدت پوری ہونے لگے تو معروف طریقے پر انہیں روک لو یا معروف طریقے کے ساتھ انہیں چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کی غرض سے نہ روکو کہ تم ان پر ظلم و زیادتی کرنے لگو، اور جو کوئی اس طرح کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے ہی اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کس درجے فضل اور کرم کیا ہے، اور تم پر کتاب اور حکمت نازل فرما کر اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت فرما رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو، جان لو کہ اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں پھر عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ عورتوں کے ساتھ اسلام نے کس قدر اچھے سلوک اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا بار بار حکم دیا ہے۔ ایک مرد اور عورت کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے میں ایک طرف قوی اور طاقتور مرد ہے، ایک طرف اس میں مضبوط عزم حوصلہ رکھنے والا مرد ہے، جبکہ دوسری طرف اس معاہدے کے بندھن میں جو بننے والا پہلو ہے وہ ایک صنف نازک ہے، وہ کمزور ہے، مرد کے مقابلے میں ناتواں ہے، اپنے عزم اور حوصلے میں بھی اتنا زیادہ پختہ کار نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار مردوں کو یہ حکم دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارا مد مقابل جس کے ساتھ تم نکاح کے بندھن میں بندھے اور جس سے کے ساتھ تمہاری زندگی کی نئی دوڑ شروع ہوئی اور زندگی کے گاڑی میں تمہارے ساتھ تم شریک قرار پایا، اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کہیں ظلم و زیادتی نہ کرو، کہیں اس پر ستم نہ ڈھاؤ، کہیں اس کو اپنے ظلم کا نشانہ نہ بناؤ۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ کسی صورت میں اپنے ہم سفر اور رفیق حیات کے ساتھ ظلم زیادتی کا برتاؤ نہ کرے، کیونکہ وہ کمزور ہے، نازک ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، عشق ہے پیارے کھیل نہیں ہے، عشق ہے پیارے شیش و آہنگ۔ کیونکہ ایک طرف مضبوط عزم اور حوصلہ رکھنے والا مرد ہے، طاقت اور قوت کا مالک اور ہر اعتبار سے اپنی صلاحیت منوانے والا مرد ہے، اور دوسری طرف صنف نازک، کمزور، ناتواں اور ایسے ہی بے آسرا اور بے سہارا عورت ہے۔ اس لیے اسلام نے بار بار قرآن پاک بھرا پڑا ہے اور احادیث بھی بھری پڑی ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے زور دیا کہ مرد حضرات عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر ان کے ساتھ زندگی جینا ہے تو اچھی زندگی جیے، اور اس کو تم نے اپنا رفیق سفر بنایا ہے تو یا تو اچھی زندگی جیو، اچھی طرح اس کے ساتھ زندگی بسر کرو، اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اور اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے، یا پھر اگر تمہارے اور ان کے درمیان زندگی گزارنا مشکل ہو اور بظاہر یہ دشوار لگ رہا ہو تو پھر تمہیں چاہیے اس کو بحسن خوبی معروف طریقے سے اس کو آزاد کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی پھر ایک بار یہی دہرایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور عورت اپنی عدت کے آخری پیریڈ میں پہنچ گئی ہے
تو ایسی صورت میں اب اللہ نے حکم دیا مردوں کو کہ فامسکوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف، کہ ان کو معروف طریقے سے یا تو اپنے نکاح میں روکے رکھو اور ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کی نیت سے ان کو اپنے نکاح میں روکے رکھو، اور پھر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، انہیں بھی اچھی زندگی دو اور ان سے بھی اچھی زندگی جینے کا مطالبہ کرو۔ اپنی مطلقہ بیوی کو شرافت اور عزت کے ساتھ اپنی زوجیت میں واپس لے لو، یا پھر شرافت اور عزت کے ساتھ گھر سے رخصت کر دو اور مستقل علیحدگی اختیار کر لو۔ پچھلی آیت الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، اس آیت میں بھی بظاہر ایک مطلقہ کو اگر نکاح میں رکھ رہے ہیں تو معروف طریقے سے رکھا جائے یا اسے علیحدہ کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی خوش اسلوبی اور معروف طریقہ اختیار کیا جائے، یہی حکم اس آیت میں بھی بیان کیا گیا۔ تو اس طرح اس میں تکرار کا آخر کیا فائدہ ہے؟ تو اس سلسلے میں 2-3 جواب دیے گئے۔ سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ احناف جن کے پاس بیک وقت 3 طلاق دینا یہ غیر مشروع اور انتہائی قبیح عمل ہے، تو پہلی آیت میں کہ طلاق جدا جدا کر کے دیا جائے یہ حکم تھا، جبکہ اس آیت میں رجوع کرنے کی کیفیت کو بیان کیا گیا کہ اگر رجوع کیا جا رہا ہے تو معروف طریقے سے، بہتر طریقے سے، خوش اسلوبی کے ساتھ اور عمدہ طریقے سے رجوع کیا جائے، یہ بتلایا گیا۔ تو احناف کے اعتبار تو احناف کی طرف سے اس کا یہ جواب دیا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کے پاس طلاق کے سلسلے میں مرد کو اختیار ہے چاہے بیک وقت 3 طلاق دے دے یا جدا جدا کر کے 3 طلاق دے، اس میں کوئی فرق نہیں، اور ایسا شخص ان کے پاس کوئی قابل گرفت نہیں، تو ان کے اعتبار سے یوں کہا گیا سابقہ اور اس آیت میں یہ جو تکرار آیا ہے مسئلے کی نزاکت، اس کی اہمیت تاکیداً اس مقرر لایا گیا اور اس کو دہرایا گیا۔ فامسکوہن بمعروف، کہ اگر 1 یا 2 طلاق رجی دی ہے تو اس سے رجوع کر لیا جائے۔ باقی رجوع کرنے کی جو صورت ہے احناف کے پاس ایک تو زبانی طور پر یوں کہے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، اس کے ساتھ ہم بستری کر لی جائے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زبانی طور پر رجوع کرنا ضروری ہے، جیسا کہ نکاح کے موقع پر زبانی اقرار ضروری ہوتا ہے، ایسا ہی رجوع کے سلسلے میں بھی زبانی اقرار ضروری ہے۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر رجوع کرنے کی نیت سے اگر وطی کر لی ہے، ہم بستری کی ہے، تو رجوع ہو جائے گا۔ یہ مسائل ہے۔ قرآن پاک میں طلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واشہدوا ذوی عدل منکم، کہ رجوع کے معاملے میں یا طلاق کے معاملے میں 2 آدمیوں کو گواہ بھی بنا لے، یہ مسنون اور مستحب بتلایا گیا۔ ولا تمسکوہن ضرارا، ان کو تکلیف دینے کے نیت سے اپنے نکاح میں نہ روکو۔ اس جملے میں اور فامسکوہن بمعروف، کہ ان کو معروف طریقے سے اپنے نکاح میں روکو، انہوں میں بھی بظاہر تکرار معلوم ہوتا ہے کہ فامسکوہن بمعروف، معروف اور بہتر طریقے سے ان سے رجوع کر لو، تو اس امر پر یا اس حکم پر عمل کرنے والا سمجھا جائے گا۔ جبکہ ولا تمسکوہن ضرارا، اس میں زندگی بھر کا حکم ہے، زندگی میں کسی بھی لمحہ اگر اس کو تکلیف دیتا ہے تو اس کی ممانعت آئی ہے۔ تو پہلا جملہ فامسکوہن بمعروف میں اس میں دوام کا تذکرہ نہیں ہے اور اس سے دوام کا معنی نہیں ملتا، جبکہ ولا تمسکوہن ضرارا میں دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے اس کو ہر طرح کی تکلیف اور اس کو مضرت پہنچانے سے منع کیا گیا۔ تو اس طرح ولا تمسکوہن ضرارا میں شمول ہے، اس میں دوام ہے اور اس میں عمومیت ہے۔ تو لتعتدوا 2 معنی بتلائے گئے کہ لا تضاروہن فتکونوا معتدین،
کہ تم انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تم حد سے تجاوز کرنے والے شمار ہو جاؤ گے. ایک لا تضاروہن علی قصد الاعتداء علیہن، کہ ان پر ظلم اور زیادتی کا ارادہ کر کے حد سے تجاوز نہ کرو. یوں آتا ہے اس آیت کریمہ کے سلسلے میں کہ حضرت ابن عباس، مجاہد، مسروق، حسن، قتادہ، ضحاک، ربی، مقاتل ابن حیان، یہ تمام حضرات مفسرین نے یہ کہا کہ اس آیت کے نازل ہونے سے قبل آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا اور جب اس کی عدت ختم ہونے کا وقت قریب ہوتا تو اس سے رجوع کر لیتا، تاکہ اس طرح اس کی عدت لمبی ہو اور اس کو اس طرح تکلیف پہنچے اور وہ اس سے آزادی ہونے کے بعد دوسرے مرد سے نکاح چاہتی ہو تو اس کے لیے رکاوٹ پیدا کرے. کہ بعض حضرات نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دیا اور پھر اس کو یوں ہی چھوڑے رکھا، جب اس کی تیسری ماہواری آ گئی پھر رجوع کر لیا. اس طرح اس نے 3 مرتبہ ایسا ہی کیا تو اس کی 3 ماہواری ختم ہونے پر اس کی عدت ختم ہو جاتی اور وہ 2-3 ماہ میں اس سے آزاد ہو جاتی. وہ اس طرح 9 ماہ تک اس کے نکاح میں بندھی رہی. تو اس طرح بعض حضرات نے عمل کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق تم نے دے چکا ہے اس سے قبل اور اب اس کے عدت کے بالکل آخری ایام گزر رہے ہیں تو 2 باتیں کہیں. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر تم ان کو اپنے نکاح میں روک رہے ہو تو پھر معروف طریقے سے روکو اور ان کے ساتھ اچھی زندگی جینے کی نیت سے روکو، ان کے حقوق ادا کرنے کی نیت سے روکو. یہ نہ ہو کہ ان کے حق تلفی اور ان کے ساتھ ظلم ہو اور زیادتی ہو، یہ ہرگز نہ ہو کہا. تو ایک طرف یہ حکم دیا. یا پھر اور سرحوہن بمعروف، اگر ان کو تم اپنے نکاح میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور سرحوہن بمعروف، تو ایسی شکل میں اس کو اپنے نکاح سے کہا کہ معروف طریقے سے بحسن خوبی اس کو آزاد کر دو. خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں شوہر کو 2 اختیار ہے کہ اپنی متعلقہ بیوی کو شرافت اور عزت کے ساتھ اپنی زوجیت میں واپس لے لے یا پھر شرافت اور عزت کے ساتھ گھر سے رخصت کر دے اور مستقل علیحدگی اختیار کر لے. شرافت اور اخلاق بھی منحوظ ہو اور شریعت کے قوانین اور اس کے آداب بھی پیش نظر ہو اور کسی صورت میں اس کی حق تلفی نہ ہو اور اس پر ظلم زیادتی نہ ہو، اس کو ظلم کا نشانہ نہ بنایا جائے. یہ تمام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا بِآيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، کہ اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ. کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کھیلتے کھیلتے اور یوں مذاق میں اپنی بیوی کو طلاق دیا اور جب اس سلسلے میں اس سے تذکرہ کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے یوں ہی مذاق میں کہہ دیا، میں تو اپنی بیوی کے ساتھ یوں ہی مذاق کر رہا تھا اور اس کے ساتھ یوں کھیل رہا تھا، میرا طلاق دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، کہ اللہ کی آیتوں کو اس طرح مذاق نہ بناؤ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طلاق کو اس پر پابند کر دیا، اس کی طلاق اس پر لاگو کر دی اور فرمایا کہ ثلاث جدہن جد وحزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق، کہ 3 چیزیں کہا کہ اس کی سنجیدگی تو سنجیدگی ہے ہی، اس کی مذاق بھی سنجیدگی کا میں شمار ہوگی. اور کہا کہ وہ ہے نکاح، طلاق اور ایسے ہی غلام کو آزاد کرنا، عتاق. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہاں پر ایسے کچھ واقعات پائے گئے کہ لوگوں نے یوں کھیلتے کھیلتے مزاحیہ انداز میں یا مذاق میں اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا اور جب ان کے سامنے ان سے اس کا تذکرہ کیا گیا تو کہا کہ ہم یوں ہی مذاق کر رہے تھے، حقیقی معنی میں ہمیں طلاق دینے کی ہماری کوئی نیت نہیں تھی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ. نکاح اور طلاق کوئی ایسی باتیں نہیں ہے کہ اس کو مذاق بنایا جائے اور اس کو یوں ہی اس طرح ہنسی میں لیا جائے. وہ تو ایک سنجیدہ چیز ہے، اللہ کے قوانین ہیں، وہ تو اللہ کے حدود ہے. پھر فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ کی جو تم پر نعمات ہے اس کو یاد کرو. اور پھر اللہ نے جو تم پر احسان فرمایا، اللہ نے انسانی زندگی نصیب فرمائی،
تمہارے لیے میاں بیوی کی شکل میں اللہ نے جو احسان فرمایا، ایسے ہی پھر کہا کہ وما انزل علیک من الکتاب والحکمہ، اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی، کتاب کے ذریعے سے جو تمہاری رہنمائی فرمائی، اور ایسے والحکمتی جو حکمت یعنی حدیث کی شکل میں جو تمہاری رہنمائی فرمائی، کہ اس کے ذریعے یعظکم بھی، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کرتا ہے، تمہیں وصیت کرتا ہے، زندگی گزارنے کے تمہیں اصول اور ضابطے عطا کرتا ہے۔ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمۃ یعظکم بھی، اور اس کے واتقوا اللہ، پھر فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک قبیل اشر کے لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، غصہ ہوئے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور میں نے کہا اللہ کے رسول کہ آپ قبیل اشر کے لوگوں سے آپ ناراض ہیں، آپ ان سے غصہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بعض حضرات اس طرح کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا پھر رجوع کر لیا، یعنی اس طرح کھلواڑ کرتے طلاق کا۔ کہاں یہ اس طرح کی حرکت یہ مسلمانوں کی طلاق نہیں ہے۔ اگر تمہیں طلاق دینا ہی ہے تو عورت کی ابتدائی عدت میں کہا طلاق دو۔ اس طرح ان تمام آیتوں میں یہ ہدایات ہے کہ وہ اپنے رفیق حیات اور اپنے ہم سفر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ زندگی اگر جینا ہے تو اچھی طرح زندگی جیے، اور اگر جدا ہونا ہے تو وہ بھی معروف طریقے سے حسن خوبی کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہو، نہ ایک دوسرے سے انتقام لیا جائے اور نہ اپنے ظلم کا نشانہ بنایا جائے۔ یہ تمام ہدایت اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے، کیونکہ مرد کی حیثیت عورت کے مقابلے میں طاقتور ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں باغ ڈور ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قرآن پاک میں صحتی زندگی اور ازدواجی زندگی کے سلسلے میں مردوں کو جس قدر مخاطب کیا ہے شاید اس کا ایک ربع بھی عورتوں کو مخاطب نہیں فرمایا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔